You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد. نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس ماحول میں ہوئی تھی اس کی اکثریت لا علم تھی اور اخلاق اور تعلیمات سے بہت دور تھی. آپ عرب کی تاریخ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. تہذیب و تمدن سے دور ایسی قوم جس پر کوئی بادشاہ بھی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ایسے اجڑ لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعلیمات نے اور آپ علیہ السلام کے اخلاق عالیہ نے اس جاہل اور اجڑ قوم میں کتنا بڑا صالح انقلاب برپا کر دیا کہ وہ زمین سے اٹھے اور ہمدوش ثریا ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعلیمات نے آپ کے اولین مخاطبین کو ساری کائنات انسانی کے لیے نمونہ بنا دیا، مشعل راہ اور مینار نور بنا دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے شمار خصوصیات ہیں. ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ صحابہ حریص علی الخیر تھے. سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں جو صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. اس حدیث میں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس خصوصیت کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے. انہوں نے آ کے پوچھا ای الاسلام خیر، اسلام کے اعمال میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ آپ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس اچھے جذبے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور صحابہ کرام کے ان سوالات کے تناظر میں اپنی حالت کو بھی جان سکتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر تھا. صحابہ اعمال خیر کے حریص تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اعمال میں سب سے بہتر عمل جو ہو وہ ہمیں بتا دیجئے. اسلام میں جو سب سے اعلیٰ اور افضل عمل ہو خیر کے اعتبار سے وہ ہمیں تلقین فرما دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وہ اعمال بتا دیا کرتے تھے. آج اگر آپ کسی عالم دین کے پاس اپنا یہ جذبہ لے کر جائیں تو کسی عالم کو تو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی عمل کو سب سے بہتر بتا دے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعلیمات جو احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں وہ علماء وہ احادیث رسول آپ کو ضرور سنا دیں گے اور اس کے ذریعہ سے آپ کو اچھا راستہ مل جائے گا عمل کرنے کا. تو سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، اسلام کے اعمال میں سب سے بہتر عمل کیا ہے جس کو میں برپا کروں، جس کو میں انجام دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اس موقع پر صرف 2 کام بتائے اور وہ آج ہمارے درس میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے سوال کے جواب میں ان کو کتنے کام بتائے؟ صرف 2 کام بتائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی 2 کام ہیں، کام تو بہت زیادہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کے سوال کرنے والے کے احوال کے پیش نظر کوئی جواب دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک بنیادی حصہ یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ طویل گفتگو نہیں فرماتے تھے، مختصر وقت میں کم الفاظ میں جامع ترین نصیحتیں آپ سنا دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اس سوال پر کہ اسلام کے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو صرف 2 کام بتائے۔ پہلا کام یہ بتایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ دوسرا کام بتایا وتقرأ السلام، لوگوں کو سلام کیا کرو۔ یہ 2 کام بتا کے ایک کی وضاحت کر دی، علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا انہیں بھی کھلاؤ جنہیں پہچانتے ہو اور انہیں بھی کھلاؤ جنہیں نہیں پہچانتے ہو۔ سلام انہیں بھی کرو جنہیں پہچانتے ہو اور سلام انہیں بھی کرو جنہیں نہیں پہچانتے ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہدایتیں ان کو دیں۔ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، چاہے اسے پہچانتے ہو چاہے نہ پہچانتے ہو۔ لوگوں کو سلام کرو چاہے تم انہیں جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ یعنی کھانا کھلانے کا تعلق معرفت سے نہیں ہے، جان پہچان سے نہیں ہے۔ جان پہچان ہے اور وہ ضرورت مند ہے، اسے کھانا کھلاؤ، یہ اسلام کے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہے۔ جنہیں نہیں پہچانتے ہو انہیں بھی کھانا کھلاؤ، یہ بھی اسلام کے اعمال میں بہترین عمل ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلاؤ چاہے ان کو جانتے ہو چاہے نہ جانتے ہو۔ لوگوں کو کھانا کھلاؤ چاہے اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے تناظر میں ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، اور جائزہ صرف اتنا لینا ہے، کیا ہمارے کھانے میں یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ یہ غور کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اسلام کے وہ بہترین اعمال آ جائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائے ہیں، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے آئی، تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہی پڑے گا کہ ہمارے صبح کے ناشتے میں کسی یتیم اور کسی مسکین اور کسی غریب اور کسی محتاج کا حصہ ہے یا نہیں۔ ہم نے اپنے دوپہر کے کھانے میں کسی ضرورت مند کا حصہ تسلیم کر کے اور اس تک وہ حصہ پہنچایا ہے یا نہیں، اور شام کے کھانے میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے۔ جب اس کا تجزیہ کریں گے اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہماری تو کوئی حصہ داری نہیں، پورا دن گزر گیا اور ہم نے کسی کو کھانا نہیں کھلایا، پورا ہفتہ گزر گیا اور ہم نے کسی کو کھانا نہیں کھلایا، پورا مہینہ گزر گیا، ہم نے کسی غریب اور یتیم اور مسکین اور محتاج اور بیوہ کو کھانا کھلانے میں کوئی حصہ نہیں لیا، تو پھر اپنے اوپر نظر ثانی کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو عملی طور پہ برپا کرنے کی کوشش کریں کہ اب تک زندگی جیسی گزر گئی اور اب میں اپنے کھانے میں یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، ضرورت مندوں کا حصہ ضرور لگاؤں گا انشاءاللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت جو آپ نے ایک صحابی کو دی تھی،
ان کے سوال کے جواب میں انہیں سمجھایا تھا کہ اسلام کی سب سے بہتر خوبی یہ ہے، اسلام کا سب سے بہترین عمل یہ ہے تم کھانا انہیں کھلاؤ جنہیں پہچانتے ہو، اور انہیں بھی کھلاؤ جنہیں نہیں پہچانتے ہو۔ یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو جو لوگ بھی عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں برپا کریں گے، اللہ دونوں جہان کی کامیابی ان کو ضرور عطا کرے گا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں اللہ رب العزت والجلال نے جنتیوں اور جہنمیوں کی کچھ گفتگو نقل کی ہے۔ جنتی جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، جہنمی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور جنت میں بیٹھے ہوئے، جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے ہوئے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی، وہ تمہاری کون سی بدعملی ہے جس نے تم کو جہنم میں جھونک دیا۔ جہنمی کہیں گے، پہلا جواب قالوا لم نک من المصلین، یہ جہنمیوں کا جواب اللہ نے نقل کر دیا ہے کہ جہنمی ان کے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی نماز چھوڑنا ہی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ جہنمیوں کا دوسرا جواب آج کے اس موضوع سے متعلق ہے۔ جہنمی کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ مسکین کو کھانا نہ کھلانا یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیں جہنمیوں کے جواب، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی مسکین کو کھانا نہ کھلانا یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا پاپ ہے کہ یہ پاپ اور یہ جرم انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے نوازا ہے، صبح دوپہر شام کو کھانے کھاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، انہیں ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں، لیکن کسی انسان تک وہ کھانا نہ پہنچ جائے، کسی ضرورت مند تک وہ کھانا نہ پہنچ جائے، ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ ہم اپنے کھانوں میں ضرورت مندوں کا حصہ ضرور لگائیں گے۔ پکا ہوا کھانا نہیں دے سکتے، کوئی حرج نہیں، راشن پہنچا دیجئے۔ راشن نہیں دے سکتے، غریبوں کی تحقیق کر کے، یتیموں، محتاجوں، مسکینوں کو پہچان کر کے جو اس کے ضرورت مند ہیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائیں، وہ ہمارے دروازے پہ آئیں ضروری نہیں۔ اعلیٰ درجے کا مومن وہ ہے جو ضرورت مند کی ضرورت کو اس کے گھر جا کے پورا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری نصیحت ہے ان صحابی کے لیے، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے بہتر عمل کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ سلام پیش کرو، جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، اور جسے نہیں جانتے ہو، نہیں پہچانتے ہو، اسے بھی سلام کرو۔ اسلام میں سلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب عام کرو۔ آپ علیہ السلام نے واضح طور پہ مسلمانوں کے جہاں حقوق بتائے ہیں، 5 حقوق میں پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے، رد السلام، سلام کا جواب دیا کرو۔ ظاہر بات ہے کہ سلام کا جواب جب ہی دیا جائے گا جب کوئی سلام کرے، تو ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر حق ہے کہ جب اسے کوئی سلام کرے، افشوا السلام بینکم کی ہدایت کی روشنی میں، تو پھر اس مسلم کو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے، بلکہ واجب ہے۔ اس حدیث پاک میں بنیادی طور پہ 3 اہم باتیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوئیں۔ پہلی بات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہ جذبہ جو دین کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اور اسلام کے اعمال کو سمجھنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ دین کو جاننے کا یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر کتنا ہے، اس کو بھی میں واضح کرتا چلوں۔ آج صحابہ کا یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسلام کے لیے جیسے حرص تھی،
اسلامی اعمال کو جاننے کے لیے اتنے وہ حریص تھے، ہمارے اور آپ کے اندر وہ حرص کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اور آپ کے اندر وہ تمنا کیوں نہیں ہے دین کو جاننے کے لیے؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اپنی لا علمی پر، ناقص معلومات پر ہی مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، ہمیں سب آتا ہے۔ یہ اصل بیماری ہے۔ جب تک آپ اس بیماری کو دور نہیں کریں گے، اپنے بارے میں جو خوش فہمی ہو گئی ہے، جب تک اس خوش فہمی کو دور نہیں کریں گے، جب تک صحابہ والا وہ جذبہ اندر پیدا نہیں ہو سکتا، اور جب تک صحابہ والا وہ جذبہ اندر پیدا نہیں ہوگا، جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوالات کیا کرتے تھے، جب تک وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، تب تک پھر دین اسلام کی صحیح معلومات بھی حاصل نہیں ہو پائیں گی۔ یہ دیکھا کریں، اپنے ضمیر کو ٹٹولیں، اپنے اندرون جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا کوئی چیپٹر ایسا بھی ہے جسے پڑھا ہو۔ آپ علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی، آپ علیہ السلام کی 10 سالہ مدنی زندگی، یہ آپ کی جو 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی ہے، اس 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں سے ایک پیغمبری کا سال پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ فلاں سال پیغمبرانہ حیثیت سے کیسے گزرا؟ سال تو درکنار، نبی علیہ السلام کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کا کوئی ایک مہینہ پڑھا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فلاں مہینہ کیسے گزارا؟ کہیں کبھی آپ لے لیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین وحی کا نزول ہوا تو میرے مصطفیٰ کا پہلا مہینہ کیسے گزرا؟ جب آپ علیہ السلام نے علل اعلان دعوت کا دور شروع کیا تو اس علل اعلان دعوت کا پہلا مہینہ کیسے گزرا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کا پہلا دن کیسا گزرا؟ کچھ پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو افسوس کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پہچانتے ہیں، آپ کی سیرت کو کتنا جانتے ہیں، اور جاننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں سے کس خلق عظیم کو اپنے اندر عملی طور پہ برپا کیا ہے، جب تک اس کا جائزہ نہیں لیں گے، جب تک بات بننے والی ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین سیرت کو پڑھ کر آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ برپا کریں گے، تبھی جا کر اہل السنہ کہلائیں گے۔ اس کے بغیر زبانی دعوے بہت ہو سکتے ہیں لیکن اہل سنت میں شمار نہیں ہو سکتا۔ کس بنیاد پہ اہل سنت بنیں گے؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں برپا نہیں کریں گے۔